چھٹے امام نے، آج ان کی شب ولادت بھی ہے اور روز ولادت ہے ان کی، تو یہ کہ انہوں نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ تعالی ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تین اشخاص ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں کہ قیامت کے خداوند متعال ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. ولا یکلمهم اللہ، خداوند ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن. اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ خداوند کہیں کہ میں ناراض ہوں، میں تم سے بات نہیں کروں گا، قیامت کی بات نہیں کرتا اس سے. اور یہ بہت برا شخص ہوتا ہے کہ جس سے خداوند بات نہ کرنا چاہے. ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ تعالی ولا یزکیہم، اور نہ ان سے بات کرے خداوند اور نہ انہیں پاک کرے گا. قیامت کے دن باقی مومنین خداوند پاک کر دیتا ہے، موت کے ذریعے پاک کر دیتا ہے، ملک الموت کے ذریعے پاک کر دیتا ہے، قبر میں انسان کو پاک کر دیتا ہے، پھر برزخ میں انسانوں کو مختلف چیزوں کے حوالے سے خداوند پاک کرتا ہے، پھر قیامت کے دن شفاعت کے ذریعے پاک کر دیتا ہے. مومنین کی شفاعت، شہداء کی شفاعت، علماء کی شفاعت، اہل بیت کی شفاعت، انہیں پاک کر. پھر آخری چیز جہنم ہے، اس میں بھی خداوند مومن کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے کہ تم پاک کرنے پھر تاکہ تمہیں نکال دے. یہ تین گروہ اشخاص ایسے ہیں خداوند انہیں پاک نہیں کرے گا، کہنا ضرورت نہیں انہیں ہمیشہ کے لیے فارغ کر دے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان تین اشخاص کے لیے عذاب علیم ہے، علیم دردناک. آپ تصور کریں دردناک عذاب کا، آپ اگر تصور کر سکیں وہی دردناک عذاب، دردناک ترین عذاب آتش جہنم میں، دردناک ترین عذاب قیامت کے دن وہ ہے. یہ تین اشخاص، ان میں سے ایک انہوں نے بیان کیا یہاں پہ اس حدیث میں، باقیوں کو بیان نہیں کیا، یہاں پہ بیان نہیں کتاب نے، کیونکہ ضرورت اسی ایک چیز کی تھی، باقیوں کو بیان نہیں کیا. ایک منہم المرأة تعطی فراش زوجہا، ایک وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے بستر پہ کسی اور کو اجازت دے، انہیں خیانت کرے. وہ خاتون جو خیانت کرے، یعنی اخلاق جنسی میں بے راہ روی کا شکار ہے، جگہ شوہر کی ہے، فرش شوہر کا ہے، بستر شوہر کا ہے، کسی اور کو سلا دے، بٹھا دے، بے عفتی کرے، انشاءاللہ سمجھ میں بات آئی ہوگی، تو خداوند اسے نہیں بخشے گا. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا 17 ربیع الاول ان کی بھی ولادت کا دن ہے اور کائنات کی سب سے بڑی ہستی. ہماری خاموشی واقعاً تعجب آور ہے، سب سے بڑی ہستی کائنات کی آج پیدا ہوئی، جشن کا سما ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اسی کی امتی ہیں، واقعاً عجیب ہے. رات کو 1 گھنٹہ جشن منا کے فارغ ہوگا. پیغمبر صاحب نے فرمایا اسی اخلاق جنسی کے حوالے سے، الا لعنت اللہ، اسے بھی غور سے سنیں، خدا کی لعنت ہے. لعنت خداوند اردو میں کہتے ہیں پھٹکار ہے، نفرت ہے خدا کی طرف سے، رحمت الہی سے دور ہے. لعنت یعنی ہے ان خداوند اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتے، جب شیطان کو دور کیا، دور کر دیتا ہے. الا لعنت اللہ، آگاہ ہو جاؤ خدا کی لعنت ہو، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین تمام لوگوں کی لعنت، مومن کافر سب کی لعنت. خداوند والناس اجمعین، ناس میں سب شامل ہیں، تمام انسانوں کی لعنت ہو اس شخص پہ. بعض اشخاص کے نام لیے جو ہے ان میں سے ایک علا ناکحیدہ، ان میں اس طرح ترجمہ کروں گا پھر آپ لوگ خود سمجھیں. وہ شخص جو اپنے ہاتھ کے ساتھ شادی کرے، وہ جو ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، ان پہ جنسی غریزے کو خاموش کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، حرام ہے اور اس پہ سزا ہے، دنیا میں بھی سزا ہے. عدالت ہی اسلامی عدالت میں اس کی سزا ہوتی ہے باقاعدہ سے، یا تعزیر ہے یا دوسری چیزیں. حاکم شرع اپنی مرضی سے اسے سزا دے سکتا ہے جو لوگ ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں. علا ناکحیدہ، شادی نہیں کرتے، ہاتھوں سے شادی کرتے. وَعَلَى مَنْ أَتَى الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، دوسرا وہ شخص ہے
کہ جو ہے ہم جنس پرست ہیں، یعنی مذکر سے شادی کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، شرعی شادی نہیں کرتے، تو اس طرح سے مذکر پہ گزارا کر لیتے ہیں، ان پہ لعنت ہے شرعاً، یعنی یہ بے عفتی ہے۔ ممکن ہے بہت سارے نمازی جوان ان میں مبتلا ہوں، شاید بعض کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ حرام ہے، لیکن وہ سخت حرام ہے، چونکہ آپ کی جوانی اس میں ضائع ہو جاتی ہے، آپ کو نہیں معلوم، اس قدر مضر ہے۔ آپ بھی شادی کریں، اتنا مضر نہیں ہے جتنا یہ چیزیں مضر ہیں، دین کے لیے، ایمان کے لیے، جوانی کے لیے، عفت کے لیے، صحت کے لیے، ہر چیز کے حوالے سے مضر ہے، انسان کے لیے نقصان دہ۔ شریعت نے سختی سے منع کیا ہاتھوں کا استعمال اور ہم جنس پرستی حرام۔ انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم ينظر امرأة، کوئی بھی مسلمان مرد جس کی نظر پڑے کسی نامحرم عورت پر، نظر پڑے، ينظر امرأة اول رمقة یغض بصرہ، جب پہلی مرتبہ اس کی نظر پڑتی ہے کسی مسلمان عورت پہ تو اپنی نگاہوں کو وہ جھکا لیتا ہے، الا احدث اللہ تعالی عبادتا یجد حلاوتها فی قلبہ، خداوند اس کے دل میں ایک جو ہے عبادت کی توفیق اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ جس کی حلاوت، جس کی لذت، جس کی مٹھاس کا وہ احساس کرے گا۔ خداوند اسے ایک بہترین عبادت کی توفیق عنایت فرمائے گا کہ جس سے وہ خود لذت لے گا۔ مثال نماز شب کی توفیق ملے گی، مثال شبہائے قدر کی توفیق ملے گی، مثال مسجد جمع کران کی توفیق ملے گی، مثال بین الحرمین میں جانے کی اجازت ملے گی، توفیق ملے گی، مثال زیارتوں کی توفیق ملے گی، مثال مشہد الرضا جانے کی توفیق ملے گی۔ ایسی عبادت جس سے وہ خود لذت محسوس کرے، ایمان کی لذت، عبادت کی حلاوت۔ تو جب بھی نظر پڑے نگاہوں کو جھکا لیں، نہیں کہ اب تو پہلی نظر دیکھتا رہے، نہ دیکھیں، جب پتہ چلا نام حرم ہے بس جھکا لیں، ختم۔ ضرورت نہیں ہے لوگ کہتے رہیں کہ یہ نخرے کرتے ہیں، نہیں دیکھتے، سر اٹھا کے نہیں چلتے، جو بھی کہیں پرواہ نہیں ہے، یہ سب اسی جو ہے تقویٰ کے قربان ہیں۔ تمام باتیں چھوڑ دیں، لوگوں کو کہنے دیں، کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کی باتوں میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بولتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ واقعا اگر آپ چھوڑ دیں، جو آپ کی زبان میں اگنور کریں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں نے بندے قتل کیے، کچھ نہیں ہوا، کسی معاشرے میں رہتے ہیں آرام سے، 2-4 دن میں میسیجز کر لے اس کے بند ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے چوریاں کی، یہیں پہ رہتے ہیں، لوگوں نے لاکھوں روپے کا یہیں پہ بیٹھے ہوئے۔ کیا ایک دن آپ کہے گا کہ یہ نخرے بات، ٹھیک ہے نخرے، یہ شرمیلا ہے، شرمیلا ہے، کچھ فرق نہیں، نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ النظر السهم من سہام ابلیس، یہ نظر جو نامحرم کی طرف پڑتی ہے، کہا سہمن، یہ تیر ہے، من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ دوبارہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو تصویروں میں دل کا نشان اور دل میں تیر لگا ہوا ہے، یہی نشان ہے کہ یہ سہم من سہام ابلیس۔ اہل بیت نے فرمایا کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس شخص کے سینے میں آپ دیکھا اس کی تصویر لگی ہوتی ہے، جس میں دل بنا اس پہ تیر لگا ہوا، سمجھے کہ شیطان نے اس کا کام کر دیا ہے۔ وہ اپنے سینے پہ خود بتا رہا ہے کہ دیکھو میں اندر میں، یہاں شیطان ہے، دل کے آر پار ہوا ہے۔ اب جب شیطان نے تیر مارا ہے، دل اس کے ہاتھوں میں، اب اس کی مرضی ہے، جیسے وہ تھوڑا ہلائے گا دل درد کرے گا، کیونکہ تیر ابلیس کا ہے۔ تو لہذا پاک دامنی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے اپنی نظر کو جھکا لے، خداوند اسے عبادت کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے دل کو واقعاً، اپنے دلوں کو، یہ واقعاً دل بیمار ہو جاتے ہیں،
اور سہم کے دو معنی ہیں عربی میں. ایک دفعہ زہر کو بھی کہتے ہیں، سہم کہتے ہیں، سم بھی کہتے ہیں، سہم بھی کہتے ہیں، جو اور بھی معانی ہیں. تو شاید اس طرح سہم حصے کو بھی کہتے ہیں، مطلب بہت مختلف معانی میں. من سہام ابلیس یعنی شیطان کے حصے میں آ جاتے ہیں. تو شیطان، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. ایسا نہیں کہ شیطان باہر سے، وہ اندر بھی ہے. یہ خون میں ایسی چیزیں نہ ڈالیں کہ جو شیطان کے لیے غذا بن جائے. وہ شیطان کی فوج میں انسان کا غصہ ہے اور خواتین یعنی کیا کہ وہ ہمارے پاس شہوت ہے جو ہے مردوں کے پاس غلط نگاہیں، تو یہ سارے خواتین کی فوج لگا کے ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں مردوں کو، اور جو ہے اسی طرح ان کو بھی، خواتین کو بھی. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باعدوا بین انفاس الرجال والنساء، مرد و زن میں فاصلہ رکھو، ان کے جو ہیں عورتوں اور مردوں میں فاصلے رکھو تاکہ ان کے درمیان تعلقات کم سے کم ہو. باعدوا بین انفاس الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں کے انفاس یعنی سانسوں میں فاصلہ رکھو، دور رکھیں. باعدوا بین انفاس الرجال والنساء فإنه إذا كانت المعاینة واللقاء كان الداء الذي لا دواء له، کیونکہ جب مردوں اور عورتوں میں باہم تعلقات ہو جاتے ہیں، نزدیک ہو جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کے نزدیک روبرو آ جاتے ہیں، تو معاشرہ ایسے درد میں مبتلا ہوگا جس کی کوئی دوا نہ ہوگی. اور ابھی نہیں ہے دوا، ہے دوا نہ. سنگل پیرنٹ بچوں کے لیے کیا علاج ہے؟ تو گلا گونڈ لیتے ہیں، ڈاکٹر ٹیکا لگا کے مرواتے ہیں، خواتین گولیاں کھا کے مروا لیتے ہیں. درد ہے لیکن اس کی کوئی دوا نہیں ہے، معاشرہ خراب ہوتا جاتا ہے. اور انفرادی طور پر بھی جوان مرد و زن ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی کوئی دوا نہیں ہے. اب وہ پھر شاعر بن جاتا ہے. جب دل کسی گرل فرینڈ کا ہو جاتا ہے، اب یہ ادھر شاعر بن جاتا ہے. اب یہ شعر لکھنا، ڈائریاں خرید لیتے ہیں، اس پہ ہر جگہ دل کا نشان لگا لیتے ہیں ڈائریوں میں. پھر شعر لکھتے ہیں، شعر کے گرد دل کا نشان، وہ جو بارڈر لگا لیتے ہیں، اس پہ ایک تیر کا نشان بھی لگا لیتے ہیں. اب مختلف دیکھو اپنے دل، اپنے جو ہے اندرونی احساسات کو اس طرح ظاہر کریں. بھائی ہمارا دل تو گیا. تو بعض دیکھا کہ فیس بک پہ یہاں سے دل کو نکالا ہوا ہاتھ میں خون دوسروں کو دکھا رہے کہ ہمارا دل ان کا ہو گیا. یہ ہو جاتا. تو یہ جب دل شیطان کے ہاتھوں میں ہے تو خدا کے پاس نہیں ہے، تو یہ دل پھر عبادت میں نہیں لگے گا. تو اپنے دل کو بچائیں، اپنے دل کو